اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر چھپ گئے، پناہ گزین ہوئے اور وہیں اسی غار میں سو گئے۔ تو اصحاب کہف 300 سال سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے، اسی غار میں۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور یہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر رہ گیا اور اس مکان کے اندر اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا۔ نہایت ہی بے قراری سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا کہ یا اللہ کہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن کا یقین ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اچانک ایک دن بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے گھبرا کر بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا ہے، اللہ اکبر، اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں طلب فرمانے لگا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا
بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا، اس کو شک گزرا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ تو حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے تاکہ معاملے کا حل نکل سکے۔ تو یہ گفتگو ہونے کے بعد یملیخا نے کہا کہ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ تو یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان کو بچا کر بھاگ گئے تھے اور میرے ساتھی اور میں ہم ایک قریب ہی ایک غار میں چھپ گئے تھے اور میرے باقی ساتھی اسی غار میں اس وقت موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غل سنا تو ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں، یعنی ان کو خبر ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت کو پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ میری دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔
قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی؟ جب ان جوانوں نے غار میں ایک پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جو ان جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی۔ سبحان اللہ۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا۔ اصحاب کہف کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور اس افسوس اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔